عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب سلامتی سے ہیں، خوش ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں آپ سلامتی سے آباد ہیں۔ خدا کا شکر ہو جس نے ہمیں آج ایک بار پھر سے اپنے گھر میں جمع ہونے کا فضل بخشا ہے۔ کلام مقدس میں ایک ذکر جو ایک فعل ہے انسانی زندگی کا، اس کا بار بار بیان کیا گیا ہے، اور وہ فعل ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ اور لفظ صرف معاف کرنا جو ہے وہ بائبل کی روح سے ادھورا ہے۔ کیا ہے؟ ادھورا ہے۔ اس کو مکمل کرنے کے لیے، معافی کی روح کو کامل اور پورے طور پر ظاہر کرنے کے لیے ایک اور لفظ ساتھ میں استعمال ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں ریکنسلیشن۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ریکنسلیشن، کہ دوبارہ سے ملاپ کرنا۔ ایک معافی ہوتی ہے جو ہم کسی کو کہتے ہیں جا تینوں معاف کیتا، ٹھیک ہے، ایک معافی یہ ہے۔ اور ایک معافی ہے جس کے بعد ہم اپنے رشتے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں وہ رشتہ ٹوٹا تھا، جہاں وہ رشتہ منقطع ہوا تھا۔ تو کلیسیاؤں کے اندر لوگ چرچ کے پادری صاحب کے بڑے تابعدار ہوتے ہیں، تابع فرمان ہوتے ہیں، حکم مانتے ہیں، لیکن جب کبھی پادری صاحب یہ کسی بھائی کو بہن کو کہتے ہیں کہ چلو بہن جی بھائی جی معاف کر دو، انہوں نے پادری صاحب تواڈے آکھن تے اسی معاف تے کر دینے ہیں، پر اساں انہاں دے گھر نہیں جانا، والے نہیں اساں انہاں دے گھر نہیں جانا۔ یا کدی کدی اسی آنے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اسی معاف تے کر دینے ہیں، پر وہ دے بعد ساڈی بول چال کوئی نہیں، ساڈا تعلق کوئی نہیں۔ بھئی اگر تعلق کوئی نہیں ہے تو پھر معافی کا کوئی موجب، کوئی سبب نہیں ہے۔ کیونکہ معافی کس لیے ہے؟ معافی اس لیے ہے تاکہ تعلق بحال ہو سکے، معافی اس لیے ہے تاکہ رشتہ بحال ہو سکے، قائم رہ سکے۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم ابلیس کو موقع نہیں دیتے۔ اگر ابلیس کو موقع دیں گے تو پھر رشتہ بحال نہیں ہوگا، پھر معافی ادھوری ہوگی، معافی صرف زبان سے ہوگی۔ اسی لیے افسیوں کے نام پولس رسول خط لکھتے ہوئے 4 باب کے اندر وہ مسیحی زندگی کے خصائص، مسیحی زندگی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ غصہ ایک جبلت ہے، غصہ ایک خوبی ہے، ایک خصوصیت ہے جو خدا کی طرف سے انسان کو ملی ہے۔ اور آپ اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو اس غلط کو ہوتے ہوئے دیکھ کے آپ کو غصہ آنا ایک فطری بات ہے۔ آپ کو پتا خدا کی سچی کو بھی غصہ آتا تھا نا کہ نہیں آتا تھا؟ آتا تھا، لیکن خدا یسوع مسیح نے اس غصے میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے دیکھنے والوں کو یہ پتا چلے یا یہ محسوس ہو کہ یہ استاد ہے، یہ خداوند ہے، یہ ربی ہے اور یہ غلط کر رہا ہے۔ اس کو غصہ آیا اس وقت جب ہیکل کے اندر سب کچھ غلط ہو رہا تھا، جب خدا کے گھر کو لوگوں نے کاروبار کا اڈا بنا لیا ہوا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے رسی کا کوڑا ہاتھ میں لیا اور اس نے ہیکل کو خالی کرا دیا۔ کن سے جی؟ کاروبار کرنے والوں سے، دعا کرنے والوں سے نہیں۔ کن سے؟ کاروبار، جو کاروبار کر رہے تھے ہیکل کے اندر، جنہوں نے جانوروں کی دکانیں لگائی ہوئی تھی، جنہوں نے کرنسی ایکسچینج کی دکانیں لگائی ہوئی تھی، جنہوں نے اپنا کاروبار بنایا ہوا تھا ہیکل کو، یسوع مسیح نے ان سب کو ہیکل سے نکال دیا اور کہا کہ میرے باپ کا گھر دعا کا گھر ہے۔ کون سا گھر ہے جی؟ دعا کا گھر۔ اور تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دی۔ اب ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ، چرچ یا وہ جگہ جہاں مقدس جمع ہوتے اور دعا کرتے ہیں، جہاں خدا کی حضوری ہوتی ہے، وہاں پہ آ کر اگر ہم وہ کام کرتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہے تو خدا خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ کیا ہوگا جی؟ خدا ناراض ہوگا۔ کون کون مانتا ہے ناراض ہوگا؟ سارے مانتے ہیں۔
سب مانتے ہیں کہ خدا ناراض ہوگا۔ اب اگر وہ غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے جس سے خدا ناراض ہے، تو سب سے پہلے کس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے؟ کس سے؟ خدا سے۔ ہم یہ توقع کرنے سے پہلے کہ جن سے ہمارا تنازع ہے، یا اگر جس نے غلطی کیا، گناہ کیا ہے، وہ معافی مانگے یا ہم معاف کریں یا وہ معاف کریں، ہمیں خدا سے معافی مانگنے کی ضرورت، کیونکہ گھر کس کا ہے؟ وہ مقام جہاں کچھ غلط ہوا ہے، وہ مقام کس کا ہے؟ کس کے نام سے منسوب ہے؟ خدا کے نام سے۔ تو اگر خدا کے نام سے منسوب ہے تو ہمیں پہلے خدا کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جگہ جہاں عبادت ہوتی ہے، جو خدا کا گھر ہے، وہ تو مقدس ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کام جو خدا کو ناپسندیدہ ہے وہاں کیا جائے گا تو اسے غصہ آئے گا۔ کیا آئے گا جی؟ اور جب خدا کو غصہ آ جائے کسی پہ تو پھر خدا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن خدا مہربان ہے، خدا مہربان ہے، اور یرمیہ کے صحیفے کے اندر وہ اپنے لوگوں کو بلاتا کہتا ہے آؤ، لوٹ آؤ، میں رحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ وہ فقط چاہتا ہے ہم اس کی طرف مڑیں، ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں، ہم اپنی غلطی کو مان لیں، اور جب ہم مان لیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تو خدا معاف کرتا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے۔ اسی لیے مسیحی زندگی کا جو محور ہے، جو بنیاد ہے، وہ معافی ہے۔ کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح صلیب پہ لٹکے ہوئے تھے، لوگ ان کو مصلوب کر رہے تھے، تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کیا یسوع مسیح کو غصہ نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آ رہا ہوگا، لیکن یسوع مسیح جانتے تھے کہ غصہ آنا تو فطری ہے، پر اس غصے میں گناہ کرنا، اس غصے میں کسی کے لیے برا بولنا، کسی کے لیے برا کلام کرنا، یہ گناہ ہے، اور اس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ اور جب غصہ ہمارے دل میں آتا ہے، یاد رکھیں، اسی وقت ابلیس بھی ہمارے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کون کھڑا ہو جاتا ہے؟ اب بائبل کہتی ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن خدا کا مقدس ہے؟ کیا ہے؟ تمہارا بدن خدا کا مقدس ہے، اور اگر مقدس ہے، اگر پاک ہے، تو پھر اس کے اندر شیطان کیسے داخل ہوگا؟ اس وقت جب ہم اس کو موقع دیں، جب غصہ آتا ہے تو غصے کے وقت فوراً ابلیس موجود ہوتا ہے، اور وہ انتظار کرتا ہے، وہ تھوڑا سا موقع ڈھونڈتا ہے تاکہ مجھے موقع ملے اور میں چھلانگ لگا کے اندر چلا جاؤں، اور جب ایک بار وہ اندر چلا جاتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی۔ اس لیے رسول ایمانداروں کو، کلیسیا کو نصیحت کرتا ہے، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے۔ بڑی اہم بات، کیا کہتا ہے؟ سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی، تمہارا غصہ جو کسی بہن، کسی بھائی کے خلاف ہے، وہ نہ رہے۔ کیوں نہ رہے بھائی؟ آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، جب بیج بویا جاتا ہے، خاص طور پہ چاول کی فصل جب بوئی جاتی ہے، تو وہ جو بیج بویا جانا ہوتا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو رات کو بڑے بڑے ٹب لے کے اس میں پانی ڈالتا ہے، اس میں بھگو دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بھگو دیتے ہیں، اور بھگونے کی وجہ سے صبح ہونے تک اس کا چھلکا نرم ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر سے کونپل نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب رسول کہتے ہیں کہ اگر غصہ رات بھر تمہارے دل میں رہا، اگر یہ خفگی، یہ نفرت رات بھر تمہارے دل کے اندر رہی، تو نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ جھڑ پکڑ لے گی، کیونکہ ایسے موقع پہ شیطان پھر بڑے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، دوستوں کو، رشتہ داروں کو۔ میں ایک ایسے بزرگ کو جانتا ہوں جو بزرگ تھے، لیکن ان کا کام ہمیشہ ہی دو لوگوں کے بیچ میں لڑائی کروانا۔ تو دو بچے نوجوان لڑ پڑے، تو وہ بزرگ جو ہے
وہ ایک کے پاس گیا، وہ اس سے بات کرنے کے لیے آئے کہ ہماری صلح کرا دیں، تو وہ اس کو کہہ رہا ہم نے زیادتی کی تھی تھوڑے نال تے جے پیسے تھوڑے کو کوئی نہیں تے پیسے میں دینا تھا نہ تے پرچہ کرا دو۔ اب اس بزرگ کے اندر کون کام کر رہا ہے؟ شیطان۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ رفاقت میں رہیں، وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کے درمیان صلح ہو، وہ نہیں چاہتا کہ ریکنسلیشن ہو، لوگ میل ملاپ رکھیں۔ ہم ایماندار ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں مقدسوں کی رفاقت پر۔ اب اگر ایک جگہ جہاں جھگڑا ہوگا، جہاں فساد ہوگا، جہاں نام معاف کرنے کی روح ہوگی، جہاں غرور اور تکبر اور گھمنڈ ہوگا، کیا وہاں خدا کا روح کام کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کلیسیاؤں کے اندر ترقی نہیں ہوتی، کلیسیاں روحانی طور پر نہیں بڑھتی، کیونکہ ہم چرچ تو آ رہے ہوتے ہیں لیکن روح القدس کو اپنی زندگی میں کام کرنے نہیں دیتے۔ ہم اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے گھمنڈ اور غرور اور تکبر میں قائم رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں جھکنا نہ پڑے، ہمیں پہل نہ کرنی، کوئی پہل کرے، کوئی آگے کہے ہاں بھائی ہم صلح کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے پہلی تلاوت جو سنی ہے پیدائش کی کتاب میں، وہ دو بھائی یعقوب اور عیساؤ جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں، خفا ہیں اور بڑے عرصے کے بعد مل رہے ہیں، تو یعقوب جانتا تھا کہ غلطی میری ہے۔ یعقوب کیا جانتا تھا؟ غلطی میری ہے۔ باپ، اس کا باپ اسحاق کس کو برکت دینا چاہتا تھا؟ عیساؤ کو۔ کس کو؟ عیساؤ کو۔ اور کون سامنے آ گیا؟ یعقوب۔ اس نے بکری کی کھال اپنے جسم پہ لپیٹی اور باپ کو دکھایا کہ دیکھ میں عیساؤ ہوں، میرے جسم پہ بہت بال ہے۔ تو بھئی باپ کو تو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے انسان کو، خدا باپ کو تو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا۔ اب جب عیساؤ واپس آیا تو وہ بہت غصے میں تھا، کیونکہ برکت پلوٹھے کا حق تھا۔ جب وہ برکت یعقوب کو مل گئی تو وہ بھاگ گیا، گھر سے بھاگ گیا۔ لیکن یاد رکھیں، جب دوبارہ ایک وقت آیا کہ وہ اپنے بھائی کے سامنے جا رہا تھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ کیا ہوا؟ احساس ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی نے توبہ کر لی ہے تو توبہ کے لیے سب سے پہلے گناہ کا احساس ہونا ضروری ہے، اور پھر گناہ کے احساس کے بعد اس کا اقرار کرنا ضروری ہے، اس کا اقرار کرنا ضروری ہے، اور اقرار کر لینا بھی کافی نہیں ہے، پھر اس گناہ کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ یہ سب سے آخری مرحلہ ہے توبہ کے اندر، کہ ہم گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کریں۔ تو یعقوب جو ہے وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جب جا رہا ہے تو اس کے دل کے اندر تھوڑا ڈر بھی ہے کہ عیساؤ بڑا جوان ہے، وہ جنگجو آدمی ہے، اس کے ساتھ 400 آدمی ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی دونوں بیویوں کو ان کے بچوں کے ساتھ بانٹا، ان کے الگ الگ گروہ بنائے اور کچھ ہدیے، نذرانے اور تحفے لوگوں کو دے کے آگے بھیج دیا، اور آگے بھیجا اور خود پیچھے رہا، تاکہ رستے میں جب عیساؤ اس گروہ کو دیکھے اور وہ اس کو وہ ہدیے، نذرانے، تحفے دیں تو اس کا دل نرم ہو جائے۔ کیا ہو؟ اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ غضبناک نہ ہو۔ یاد رکھیں، خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے ہیومیلیشن بڑی ضروری ہے۔ ہیومیلیشن کہتے ہیں شرمندگی کو، جس کو کہتے ہیں، اور یہ شرمندگی یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے برداشت کی، صلیب پر لٹک کے، بغیر لباس کے، لوگوں سے اپنا تماشا بنوا کے اس نے برداشت کی۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں اس میں اپنی حدت سمجھتے ہیں کہ نہیں جی میں یہ نہیں کروں گا، وہ یہ کرے، وہ کہتا نہیں میں نہیں، وہ کرے۔ یسوع مسیح نے تو ایسا نہیں کہا۔ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس کے لیے ہم خدا کے پاس آتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں، ہم اس کا نام لے کے دعا تو مانگتے ہیں، لیکن ہم اس کی مرضی پوری کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ یسوع جی نے کہا کہ جس طرح خدا نے تمہارے گناہ معاف کیا، تم بھی ایک دوسرے کے گناہ معاف کرو۔ اب یہ نہیں لکھا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی گناہ نہ ہو، گناہ ہو سکتا ہے،
کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اس غلطی کو معاف کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو رسول اسی لیے کہتے ہیں غصہ کرو مگر گناہ نہ کرو۔ غصہ ایک جبلت ہے، ایک خصوصیت ہے انسان کے اندر، جب ہم کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو غصہ آتا ہے، لیکن اس غصے کو قابو میں کرنا، اس غصے کو کنٹرول کرنا ایماندار کے لیے ضروری ہے۔ اور لکھا ہے کلام کے اندر کہ خداوند یسوع مسیح جب مصلوب ہو رہے تھے تو اگر وہ چاہتے، جب لوگ کہہ رہے تھے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا، تو یسوع مسیح چاہتے تو آسمان سے 12 تمن فرشتے منگا سکتے تھے۔ کتنے فرشتے جی؟ کتنے ہوتے ہیں 12 تمن؟ ایک تمن میں 6000، یہ ایک گروہ ہوتا ہے فوج کا، جس گروہ کے اندر 6000 سپاہی ہوں اسے کہتے ہیں ایک تمن۔ تو یسوع مسیح کتنے تمن منگوا سکتے تھے؟ 12 تمن۔ 12 چھکے کتنے ہوتے ہیں؟ 72۔ 12 چھکے، صاحب ٹھیک کروا پڑا، 12 چھکے 72، 72,000 فرشتے آسمان سے یسوع مسیح کے لیے آ سکتے تھے۔ تے فرشتہ دیکھ کی پوری دنیا نے پا رہا ہے۔ اگر 72,000 فرشتے آ جاتے تو ان لوگوں کا کیا ہوتا جو یسوع مسیح کے ساتھ وہ سب کر رہے تھے، مگر اس نے گناہ نہیں کیا۔ وہ معافی دینے، معافی کرانے اور صلح کرانے کے لیے آیا تھا۔ اگر فرشتوں کو بلا لیتا تو پھر صلح کا کام ادھر ہی رہ جاتا۔ ہم کبھی کبھی یاد رکھیں اپنے وسائل کو، اپنی طاقت کو، اپنے پیسے کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس سے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جس کے ہم گنہگار ہیں، جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا ہے، پہلے اس کو تو راضی کر لیں، پہلے اس کو تو منا لیں۔ ایک دوسرے کو منانے سے پہلے بھی اس کو منانا ضروری ہے جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا۔ وہ کون ہے؟ خدا کی ذات۔ خدا سے معافی مانگنا بڑا ضروری ہے۔ اور پھر دوسری بات، اس سے پہلے کہ ہم اپنے اپنے وسائل استعمال کریں، ہمیں خدا کے پاس آ کر خدا کے روح القدس سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ غصہ کرو مگر گناہ نہ کرو۔ ہم غصہ بھی کرتے ہیں اور پھر گناہ پر گناہ بھی کرتے ہیں۔ ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن رشتہ قائم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پادری صاحب نے بڑا پیار کرتے ہیں لوگ، پر جو پادری صاحب اتنا کرو تو پھر کئی بار جانا پادری صاحب اسی تو بڑا پیار کرنے، اسی تو ساریا گلاں پر اے نہیں اسی کر سکتے، اے کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر پیار کر لے جے اے نہیں کر سکتے۔ خدا نے بلا کے خدا ٹھیک ہے میں تینوں بڑا پیار کرنا، میں تیرے لیے سارا کچھ کراں گا، پر میں وہ دے گھر نہیں جا سکتا کیونکہ وہ میرے گھر نہیں آتا۔ بھائی نہیں آتا تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آج آپ سے جو سن رہے ہیں آن لائن ان سے بھی، کہ جب خدا نے ہمیں معاف کیا تو ہم خدا کے گھر گئے تھے یا خدا ہمارے گھر آیا؟ کون آیا تھا؟ خدا۔ پہل کس نے کی؟ خدا نے۔ ہاتھ کس نے بڑھایا؟ ایک پاس نے خدایا سی تیرے ورگے بننا چاہتے ہیں، ہم بڑے ایماندار ہیں، اور دوسری طرف ہم خدا کی مرضی کو پورا کرنا نہیں چاہتے۔ رسول کہتا ہے غصہ کرو مگر گناہ۔ غصہ بری بات نہیں ہے، لیکن اس غصے کے بعد حالات خراب کرنا، تعلقات خراب کرنا، خدا کے ساتھ تعلقات خراب کرنا، خدا اور خدا کے روح کو چھوڑ کر دنیا اور دنیا کے وسائل کے پیچھے بھاگنا، یہ گناہ۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ابلیس کو موقع نہ دو۔ خفگی کے وقت ابلیس ہمارے پاس آ جاتا ہے، کرا دے پرچہ، دیکھی جائے گی جو ہوئے گی، وہ نہیں چل جائے کوئی 4 پیسے تیرے لگن گے تو انہوں نے بھی تو لگن گے۔ بھائی آمدے نے نہیں، لوگ سچی گل دسو آمدے نہیں، دلوں میں گل اٹھتی کیونکہ اندر شیطان کام کر رہا ہے۔ اس ٹائم ابلیس کو موقع نہ۔ رسول کہتا اگر ایماندار ہو، اگر خدا کے بیٹے بیٹیاں ہو تو ابلیس کو موقع نہ دو۔ اس وقت تھوڑی دیر سوچو۔ اور میں اپنے ایک بزرگ استاد جب اس دنیا میں نہیں رہے ان کی ایک بڑی خوبصورت بات میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور میں ایسے موقع پہ سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جب کسی پہ بہت غصہ ہوتا ہے
اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ کریں جو کبھی کسی نے نہیں کیا، وہ کہیں جو کبھی کسی نے نہیں کہا، تو آپ اس وقت ذرا تھوڑی دیر خاموش رہیں، غصہ پی جائیں اور گھر جا کے بڑا ورقہ لیں اور وہ ساری گالیاں اور بری باتیں اور گلے جو آپ نے اس سے کرنے تھے نا، اس کو لکھیں کاغذ پہ۔ لکھنے کے بعد ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد جب آپ پانی شانی پیئیں گے، کھانا کھائیں گے، کوئی اور کام کریں، اس کے بعد آپ ٹیبل پہ بیٹھیں اور اس پیپر کو پڑھیں۔ تو تسی سوچ رہے ہو اے بھی میں گل ہے نہیں کرنی سی، یہ مقصد کوئی نہیں سی، وہ کاٹیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ باتیں جو آپ کو لگے کہ نہیں آپ فضولی سے اس کو کاٹنا شروع کریں، تو آہستہ آہستہ آپ ساری باتیں لکیر لگا دیں گے، کاٹ دیں گے اور اب سوچیں گے اور دفاع کرو یار اتنا گلا کی ہے، کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ حقیقت ہے، میں نے اس کا تجربہ کیا، حقیقت ہے۔ اس لیے ایسا ہوتا ہے کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کا دماغ سوچنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب دماغ سوچنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر ابلیس کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب ابلیس کام کرنا شروع کرتا ہے تو نظام خراب ہوتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، بگڑتے ہیں۔ اس لیے رسول بڑے خاص طور پہ کہتا ہے ابلیس کو موقع نہ دو۔ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے۔ اگر کوئی چور ہے، گنہگار ہے اور اس کا یہ پروفیشن ہے، اس دور میں یہ شعبے کے پیشے کے طور پر لوگ چور ہوتے تھے، لیکن وہ یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے، ایماندار ہو جاتا ہے، تو رسول کہتا ہے کہ چوری کرنے والا چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کرے۔ اب وہ ایماندار ہے، اب اگر وہ چوری کرے گا تو وہ ایمانداروں کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے ضروری ہے کہ وہ چوری چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کو محنت کرنا سکھائے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے ایمانداروں کی، محتاج کی مدد کرنا، محتاج کو کچھ دینا۔ اگر ہمارے ہاتھ خالی ہیں تو ہم کیا دے سکیں گے محتاج کو؟ اور اگر ہاتھ خالی ہیں تو پھر سوچنے کی بات کہ ہاتھ خالی کیوں ہے؟ کہیں خدا ناراض تو نہیں ہو گیا؟ کہیں ہم خدا سے دور تو نہیں ہو گئے؟ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہم سے کہ خدا نے ہمیں خالی ہاتھ چھوڑ دیا؟ کیونکہ خدا کا ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوتا، اور اگر خدا کا ہاتھ خالی نہیں ہے تو اس کے بچوں کے ہاتھ بھی برکتوں سے معمور ہونے چاہیے۔ 29 آیت میں لکھا ہے کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، ایسی بات جو فائدے کی نہیں ہے، ایسی بات جو بالکل بیکار ہے، ایسی بات جس سے کسی کی روحانی ترقی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو گالی دینا کسی کو غصہ دلانے کا کام کرتا ہے۔ آپ گالی دیں گے تو کیا ہوگا جی؟ غصہ آئے گا، پھر جھگڑا پیدا ہوگا، جھگڑے سے جدائی پیدا ہوگی اور ابلیس کو موقع ملے گا۔ تو اس لیے رسول کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں، تو ساری چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں۔ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مقدسی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے۔ کس کو رنجیدہ نہ کرو؟ جب ہم خدا کے پاک روح کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف بدگوئی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف برا بولتے ہیں، روح القدس سے رنجیدہ ہوتا ہے، اور یہی وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ دیکھا، روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ اب 2 یا 3 ایماندار ہیں، کچھ جماعت میں ایماندار موجود ہیں، اور اس جماعت کے اندر فوراً ابلیس حملہ کرتا ہے، اور وہاں وہ باتیں، وہ کلام اور وہ کام شروع ہو جاتے ہیں جو روح کو رنجیدہ کر رہے ہیں، تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس ہدیے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس چرچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روح رنجیدہ ہو کر اگر چلا جائے تو روح کے بغیر کون سی پرستش ہے، کون سی عبادت ہے؟ یسوع مسیح نے کہا کہ خدا اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے، روح اور اب اگر روح القدس ہمارے درمیان آنا ہی نہ چاہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں جاؤں گا تو یہاں کیا ہوگا؟ یہاں جھگڑے ہوں گے، یہاں غلط باتیں ہوں گی،
یہاں ایک دوسرے کی بد کھائی ہوگی، بد گوئی ہوگی، ایسی باتیں ہوں گی جن سے کسی کی ترقی نہیں بلکہ نقصان ہے، تو روح القدس کیوں آئے گا وہاں بھائی؟ کیوں آئے گا؟ اور اگر روح القدس نہیں آئے گا تو پھر عبادت نہیں، پھر پرستش نہیں۔ اگر روح نہیں آئے گا اور ہم عبادت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو عبادت پھر کسی اور کے لیے، خدا کے لیے نہیں ہے۔ اگر خدا کی عبادت اور پرستش کرنا چاہتے ہیں تو روح القدس کا ہمارے درمیان میں ہونا بڑا ضروری ہے، اور وہ اس وقت ہوگا جب ہم اسے رنجیدہ نہیں کریں گے، جب ہم اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدکاری سمیت تم سے دور کی جائیں۔ اب بار بار ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ تلخ مزاجی۔ تلخ مزاجی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ غصے سے۔ کدی کدی اسی جانے کوئی دا دماغ ہی ہے جدا ہے، دماغ خدا نو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ خدا کدی کدی آپ کی دماغ ٹھیک کر لینا، کدی کدی کسی نے وسیلے کرا دینا۔ جب اسرائیلیوں کے دماغ خراب ہو جاتے تھے تو خدا ان کا دماغ ٹھیک کرتا تھا، خدا ان کو غیر قوموں کے حوالے کرتا تھا جو ان کو غلام بنا کر لے جاتے تھے، جو ان پر ظلم اور تشدد بھی کرتے تھے، ان سے کام بھی لیتے تھے اور انہیں کوئی اجرت بھی نہیں دیتے تھے۔ اس لیے رسول کہتا ہے کہ ہر طرح کی تلخ مزاجی، قہر، غصہ، شور و غل، یہ ساری چیزیں خدا کے روح کو پسند نہیں۔ خدا کا روح ایک سنجیدہ شخصیت ہے، یاد رکھیں، خدا کا روح ایک سنجیدہ شخصیت ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ جب تو خدا کے گھر میں جائے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ وہاں خدا کا روح ہے، خدا کا روح القدس ہے، اور اگر خدا کا روح القدس ہے جو سنجیدہ ہے تو ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سنجیدہ نہیں ہیں تو عبادت بھی سنجیدہ نہیں ہے۔ عبادت کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ سنجیدہ اور سنسیر ہونا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم سنسیر نہیں ہیں، اگر یہ ساری باتیں عبادت کے باوجود ہمارے اندر موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت تو ہو رہی ہے لیکن خدا کا روح ہماری زندگی میں کام نہیں کر رہا، اور اگر خدا کا روح کام نہیں کر رہا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی تعلیم بالکل درست مل رہی ہوتی ہے، ہم سب کچھ صحیح جانتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم اپنا پاؤں پیچھے کر لیتے ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب اگر خدا کا کلام ہمارے پاس ہے، درستی سے اس کی تعلیم ہے، ہم دعا کر رہے ہیں، دعا کروا رہے ہیں، اس کے باوجود اگر ہمارے اندر فساد ہے، جھگڑا ہے، ہمارے اندر تلخ کلامی ہے، تلخ مزاجی ہے، شور و غل کرنے کی روح ہے، تو پھر ہمیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے درمیان میں سے دور، اپنی زندگی میں سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کیا کرنا ہے جی؟ 32ویں آیت میں، اور ایک دوسرے پر مہربان۔ ایک دوسرے پر مہربان۔ کون مہربان ہے؟ خدا۔ اور اگر ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو ہمیں بھی مہربان ہونے کی ضرورت ہے۔ مہربانی کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مہربانی یا مہربان ہونا کیا ہے؟ نہیں پتا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو ایسے کام کے لیے معافی دے دینا جس کے وہ قابل نہیں ہے، ایسا گناہ، ایسی غلطی کو معاف کر دینا جس کو اگر انسانی سوچ سے سوچے تو وہ معافی کے قابل نہ ہو۔ مہربان، شفیق، رحم دل، پیار کرنے والا اور صلح کے متمنی۔ یسوع جی نے کہا مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اور جو صلح کراتے ہیں صرف وہی نہیں، جو صلح کرتے ہیں وہ بھی خدا کے بیٹے کہلائیں گے، وہ بھی خدا سے برکت پائیں گے۔ اور جب زمین پر صلح ہوتی ہے تو آسمان پر خوشی ہوتی ہے۔
زمین پر صلح ہوتی ہے اور آسمان پر خوشی۔ فرشتوں نے کیا کہا گڈریوں کو؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب زمین پر آدمیوں کے درمیان صلح ہوگی تو یقیناً آسمان پر خدا خوش ہوگا۔ اب اگر ہم زمین پر صلح کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس خوشی کو جو خدا منانا چاہتا ہے روک رکھا ہے۔ کیا کر رکھا ہے جی؟ روک رکھا ہے۔ روکنے کی وجہ سے مجرم کون ہوا؟ وہ جس نے روک رکھا، جس نے روک رکھا۔ لیکن جو اس میں قدم بڑھاتا ہے خداوند اپنی برکتیں کثرت سے اس پر نازل کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے اس صلح کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، اونچا ہے، بڑا ہے۔ خدا ہر اس شخص کو جو شکستہ دل ہے، جو فروتن ہے، جو عاجز ہے، قبول اور پسند کرتا ہے۔ اور لکھا ہے خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، وقت آنے پر وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ جو اس زمین پر اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے خدا کی بادشاہی میں وہ بڑا کیا جائے گا۔ اور ایسا وہی کر سکتا ہے جو مہربان ہے، جو نرم دل ہے۔ اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کیا کرو۔ اب رسول اس پیغام کے اندر، ان آیات کے اندر ایماندار کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے جس بات پر اختتام کرتا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرو۔ مسیحی ایمان معافی سے شروع ہوتا اور معافی پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو معافی سے شروع اور معافی پہ ختم ہوتے ہیں، یقیناً خدا کی بادشاہی کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ یقیناً دوزخ کی آگ ان پر حرام، یقیناً دوزخ کی آگ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، یقیناً ابلیس ان پر غالب نہیں آ سکتا۔ اگر ہمارے اندر معاف کرنے والا دل ہے، اگر ہمارے اندر نرم دلی ہے، ایک مہربان اور شفیق دل ہے، تو پھر ہم خدا کا جلال ظاہر کر سکتے ہیں۔ پھر ہم روح القدس میں معمور ہو سکتے ہیں، پھر ہم مسیحی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارے اندر معاف کرنے والا دل نہیں ہے تو پھر ہم مسیحی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ گرجے بھی جائیدا ہے، دعا بھی منگی دی ہے، چندہ بھی دئیدا ہے، پر برکت نہیں آتی، پیسے بڑے کمائی دینے پر پتہ نہیں لگتا کتنے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر معاف کرنے والا دل نہیں ہوتا۔ اور جب تک معاف کرنے والا دل نہیں ہوتا تب تک ہم برکت نہیں پا سکتے، خدا کے حضور مقبول نہیں ٹھہر سکتے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں۔ میری کلیسیا میں جہاں میں پہلے تھا جس چرچ میں، ایک خاندان مجھ سے ناراض ہو گیا، اور اس اتوار کو پیغام تھا معاف کرنے پر۔ تو اس سے پہلے کہ میں چرچ میں جاتا اور پیغام سناتا، میں چرچ میں داخل ہونے سے پہلے میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں ان کے گھر گیا اور وہ حیران ہو گئے کہ پادری صاحب تھے ناراض سن ساڑھے نال تے پادری صاحب ساڑھے گھر آ گئے۔ اب یہی بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی شخص ناراض اور وہ آپ کے پاس آ جائے، تو انسان جو اچھے لوگ ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اس سے کہ یقیناً وہ معاف کرنے کے لیے آیا۔ تو انہوں نے میرے ساتھ چائے رکھی، میں نے کہا بھائی چاہ پھر پی آ گئی، پہلو مینو یہ دسو بھائی مینو معاف کرو گے کہ نہیں؟ میرے بھائی صاحب کی ہویا؟ میں کہا تسی میرے نال ناراض ہو تے میں بھی تہاڈے نال ناراض ہوں، پر میں اج گرجے کلام سنانا معافی تے، معاف کرن تے، تے جے میں آپ معاف نہ کراں گا تے تہاڈے کو معافی نہ منگا گا تے مینوں کوئی حق نہیں کہ میں معافی دا کلام لوکاں نوں سناواں۔ تو انہوں نے کہا پادری صاحب آپ ہم سے معافی نہ مانگے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ اور یہ میرے لیے بڑی حوصلہ افزائی کی بات تھی۔ جب آپ صلح کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں تو کوئی بڑا ہی کوئی ابلیس کا کرندہ ہوگا جو آگے نہیں بڑھے گا، ورنہ اگر کوئی خدا کا بندہ ہے تو وہ آپ کے ہاتھ بڑھانے پر آپ کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میں نے خوشی سے ان کو گلے لگایا اور مجھے بڑی دلیری تھی کہ میں
درست کلام سنا رہا ہوں کیونکہ میں نے خود اس پر عمل کیا. اگر میں خود اس پر عمل نہ کرتا تو میں کلام تو سنا دیتا لیکن اس میں تاثیر نہ ہوتی. لوگ باتیں کرتے کہ پادری صاحب آپ ہی تھے تسی اور میں ناراض ہوں کہ سانوں معافی دا کلام سنا رہے ہو. میری ایک بہن جو خدا کے کلام کی خدمت کرتی ہے وہ بتاتی ہیں کہ میں ایک دفعہ معاف کرنے پر پیغام سنانے جا رہی تھی اور جیسے جیسے میں چرچ کی طرف بڑھ رہی تھی میری ٹانگوں میں سے جیسے جان نکل رہی تھی, مجھے چلا نہیں جا رہا تھا. میں سوچ رہی تھی کہ اب آخر ایسا کیوں ہے. میں تو ہمیشہ بڑی دلیری سے اور بڑی توانائی سے جاتی ہوں خدا کے گھر میں اور خدا کے کلام کی منادی کرتی ہوں, لیکن آج ایسا کیوں ہے کہ چرچ میں جاتے ہوئے میری ٹانگوں میں تکلیف ہے. تو کہتے ہیں خدا کے روح نے مجھے یاد دلایا اس لیے کہ تو نے ابھی تک اپنی دوست کو معاف نہیں کیا, اور جب تک تو دوست کو معاف نہیں کرے گی تو کیسے دلیری سے کلام سنا سکے گی. وہ کہتے ہیں میں پہلے اپنی دوست کے پاس گئی, اس کو معاف کیا اور اسے کہا کہ تو نے میرے خلاف گناہ کیا تھا لیکن میں نے تجھے معاف کیا ہے, اور جب معاف کر دیا تو پھر وہ دلیری سے خدا کا گھر کرتی. اس کے بعد میری ٹانگوں میں کوئی تکلیف نہیں رہی. مسیح میں میرے بچوں, خدا کے کلام کا, عبادات کا, حمد و ثنا کا فائدہ اس وقت ہے جب خدا کا روح میری زندگی میں کام کرے, جب خدا کا روح آپ کی زندگی میں کام کرے. اور لوگ کلام سن کر, پرستش دیکھ کر یسوع مسیح کی طرف نہیں آتے, شاید وہ آپ کی زندگی کو, آپ کے کردار کو دیکھ کر یسوع مسیح کے پاس آتے. ایک شخص جو اندھا تھا, جنم کا اندھا تھا, یسوع مسیح لوگ اس کے پاس آئے اور اس سے ایک سوال کیا. وہ سوال یہ تھا کہ جس نے تجھے شفا دیا وہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے. تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا, کیونکہ وہ ابھی تک یسوع مسیح سے اس نے شفا تو پائی تھی پر یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا تھا, اس پر ایمان نہیں لایا تھا. ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. ہم نام کے مسیحی تو ہوتے ہیں لیکن مسیح ہماری زندگی سے نظر نہیں آتا. لوگ ہمارے پاس آ کر ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے, لوگ ہمارے پاس آ کر مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں. کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ مسیح کو. اسی لیے ایک خدا کے خادم نے کہا ہے کہ آپ چاروں انجیلیں ہاتھ میں پکڑ کر منادی کرنے نکلیں تو وہ منادی اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوگی جب تک پانچویں انجیل لوگوں کے سامنے نہ ہوگی. اور وہ پانچویں انجیل کون ہے؟ وہ پانچویں انجیل میری اور آپ کی زندگی ہے, میں اور آپ ہیں. اگر میری اور آپ کی زندگی سے انجیل ظاہر ہوگی تو پھر لوگ یسوع مسیح کی طرف آئیں گے. وہ صرف کتابیں پڑھ کے, کتاب سے سن کر نہیں آئیں گے. یسوع مسیح کے پاس بائبل تھی لیکن لوگ یسوع کے پیچھے کیوں آئے؟ یسوع میں سے لوگوں کو کیا نظر آیا؟ اس کا باپ یعنی خدا. کون نظر آیا؟ انہوں نے کہا دوسرے استاد بھی کلام سناتے ہیں پر جب یہ سناتا ہے عجیب تاثیر ہوتی ہے. لوگ اور بھی دعا کرتے ہیں لیکن جب یہ ہاتھ رکھتا ہے تو شفا ملتی ہے. جس اختیار سے یہ بات کرتا ہے یہ اختیار فرق ہے. لوگ یسوع کو دیکھ کر اس کے پیچھے ہو لیتے تھے. ایک تو اس کی شخصیت تھی اور دوسرا اس کا کردار, اس کی ذات جس کے اندر سے خدا نظر آتا, خدا کی خوبیاں نظر آتی تھی. اس لیے مسیح میں میرے عزیزوں, مسیح ایماندار ہمیں اپنے کردار کو, اپنے رویوں کو اس طرح سے تعمیر کرنا ہے کہ ہم نظر نہ آئیں بلکہ مسیح ہم میں سے نظر آئے. اسی لیے پولس رسول کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. کون زندہ ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں؟ آئیے ہم کھڑے ہو کے اپنے قدموں پر بلند آواز سے کہیں اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. کہیں سب, اب میں زندہ نہ رہا, بڑے ٹوٹے دل نہ رہتے ہوتے, اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. آمین. تشریف رکھیں. خدا ہم سب کو اس پر قائم رہنے کا فضل عطا فرمائے. آئیے اپنے سب کو